بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سائنٹیفک تحقیق کے مطابق روزانہ جنسی مباشرت مردوں میں مادہ منویہ یا سپرم کے معیار کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بیضے کی بارآوری نسبتاً زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے۔ لیکن محترم ناظرین، ہم چونکہ مسلمان ہیں، اس لیے ہم اس کے ساتھ دینی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیں گے۔ بیوی کے ساتھ ہم بستری تو کرنی ہی ہے، اگر ہم بستری کے ساتھ ثواب بھی کما لیا جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ جو لوگ جمعرات کو ہم بستری کرتے ہیں اور جو لوگ جمعرات کو ہم بستری نہیں کرتے، انہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جمعرات یا جمعہ کو ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں، اور اگر جمعرات یا جمعہ کو ہم بستری نہ کی جائے تو کیا نقصانات ہیں۔ جمعرات کو ہی ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے اور اس پر ثواب کتنا ملتا ہے۔ شریعت میں ہم بستری کرنے کا کیا طریقہ کار بتایا گیا ہے اور ہم بستری کرنے کے لیے کون سا وقت مناسب ہوتا ہے۔ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض سے سونا کیسا ہے اور بغیر ہم بستری کی نیت کے بیوی کے ساتھ سو جانے پر کیا ہوتا ہے، یہ تمام معلومات آپ کو فراہم کریں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے شوہر کو ہم بستری کے لیے مناسب وقت متعین کر لینا چاہیے، اس لیے کہ عورت حساس مزاج ہوتی ہے، لہٰذا اگر مرد اس سے ایسے وقت میں ہم بستری کرے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو یا اس وقت وہ بیمار یا تھکی ہوئی ہو تو یہ عورت کے ساتھ زبردستی ہوگی، جس سے عداوت و بغض پیدا ہوگا۔ اتباع کا کہنا ہے کہ ہم بستری کرنے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، اور اعتدال یعنی کہ میانہ روی یہ ہے کہ ہر ہفتے میں یہ کام 2 مرتبہ کیا جائے۔ ہاں، خصوصی حالات یا طبعی اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے انسان اس میں کمی یا زیادتی بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس میں زیادتی نہ کی جائے، کیونکہ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، دماغ کمزور ہوتا ہے اور انسان بے ہمت ہو کر کام کاج کے قابل نہیں رہتا، اور اسلام نے انسان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں انہیں پورا نہیں کر پاتا۔ ہم بستری 12 مہینوں کے تمام اوقات و ایام میں جائز ہے اور دنوں رات میں کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ مرد و عورت روزے دار ہوں یا عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو۔ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن بیوی کو غسل پر مجبور کرے، یعنی کہ بیوی سے ہم بستری کر کے اسے غسل پر مجبور کرے اور خود بھی غسل کرے اور نماز کے لیے جلدی کرے اور اول وقت میں جائے اور سوار نہ ہو، پیدل چل کر جائے، امام صاحب کے قریب بیٹھے اور امام صاحب کی باتوں کو غور سے سنے، لغویات نہ کرے، تو اسے ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کے روزے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ وہ کون سا وقت ہے کہ جس میں ہم بستری کرنی چاہیے، اور دوسری بات کہ عورتوں کو تو ثواب ہے مگر مردوں کو کیا ثواب ہے۔ اگرچہ یہ حیا کا مسئلہ ہے، لیکن میں اسلام اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر پیار سے شوہر اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور شوہر جب اپنی بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کرتا ہے تو وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ جب شوہر غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک ایک قطرہ جو اس کے جسم سے گرتا ہے اور اس کے بالوں کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بالوں کے برابر گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور جب وہ غسل کرتا ہے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تمام فرشتوں کو جمع کر کے
ان کے درمیان فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے خوف سے میرا ڈر رکھتے ہوئے غسل کر رہا ہے، اور غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، تو یہ ہم بستری کرنے کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ محترم ناظرین، جو خاوند ہم بستری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے ہیں تو وہ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی غرض نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سوو، رات گزارو۔ وہ اس لیے کہ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو گے تو اسے ہمت ملے گی اور خوشی حاصل ہوگی، اور جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئیں، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے اور کون کون سے دن کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم بستری کی اتنی بڑی فضیلت ہے، سنت یہ ہے کہ ہم بستری جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پھر نماز کو جائے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اونٹ صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں جائے تو اسے گائے کے برابر صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جمعہ کے لیے جائے اسے سینگ دار مینڈے کے برابر صدقہ کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے خطبہ و ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی ہم بستری کرتا ہے، اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بے پناہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنے کو افضل قرار دیا گیا ہے کہ کل وہ غسل کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تمام ثواب سے مستفید ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری رات کے کس حصے میں کی جائے۔ فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ہم بستری رات کے تیسرے حصے میں کی جائے۔ جب آپ رات کے تیسرے حصے میں ہم بستری کر لیں تو اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ کو آرام کا وقت مل جائے، کیونکہ دن میں آپ کام محنت مشقت کر کے آتے ہیں، تو آپ رات کے 2 حصے آرام کر لیں اور رات کے تیسرے پہر ہم بستری کریں اور کچھ دیر آرام کریں تاکہ آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو۔ ہم بستری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی شیرخوار بچہ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کے پاس شیرخوار بچہ ہوگا تو ہم بستری میں مزہ نہیں آئے گا اور آپ بہتر طریقے سے سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اگر بچہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ مہینے کی کن کن تاریخوں میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت میں ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ آپ ہم بستری دن میں نہ کریں، رات میں کریں، کیونکہ رات کا وقت ہم بستری کے لیے افضل ہے۔ دن میں ہم بستری کرنا کوئی منع نہیں ہے، مگر رات میں زیادہ بہتر ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 3 دنوں یعنی ان 3 تاریخوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ ان 3 تاریخوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کریں، اس لیے کہ اگر وہ ہم بستری کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم بستری کے دوران شیطان بھی داخل ہو جائے۔ لہذا شیطان کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں ہم بستری نہ کرنا افضل ہے۔ اگر کریں گے تو ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ جمعرات کی شب ہم بستری کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ بہت سارے مرد
ہم بستری کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو اس بارے میں فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے فوراً الگ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی بیوی کے ذہن میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے، اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب نکلا اور فوراً مجھ سے الگ ہو گیا، تو یہاں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ ہم بستری کر کے فارغ ہو جائیں تو اپنی بیوی کے فارغ ہونے تک بستر پر لیٹے رہیں، آپ اسے گلے لگائے رہیں تاکہ آپ کی بیوی کو بھی سکون حاصل ہو جائے۔ جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنا افضل ہے، اور مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ میں ہم بستری نہ کریں تو بہتر ہے، مگر کیونکہ شیاطین زمین پر زیادہ تعداد میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے فقہائے کرام کے نزدیک احتیاط میں بہتری ہے۔ امید ہے کہ آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام العظیم ضرور ٹائپ کریں، جس کے معنی ہیں بڑی عظمت والا۔